بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فاذکرونی اذکرکم. ایک اور نعرہ تباہ کریے. معزز سامعین، میں نے آپ کے درمیان پوری آیت نہیں لی ہے، بلکہ ایک آیت کا ایک فقرہ لیا ہے کہ جس میں خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، چمکتے ہوئے ستاروں میں گلگوٹیاں لگانے والا، پرندوں میں پرواز، انگریزوں سے آواز، مرسلین میں اعجاز، فصیح میں فصاحت، بلیغ میں بلاغت، کریم میں برآمد، شریف میں شرم و شرافت، عظیم میں عظمت، اور اہل بیت علیہ السلام میں شجاعتوں، سخاوتوں، طہارتوں، عظمتوں، رفتوں، علم و علم عطا کرنے والا وہ خالق جب اپنے حبیب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے محبت کے دریا میں ہوتا زن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے حبیب جو تیری بات وہ میری بات، جو تیری گفتار وہ میری گفتار، جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو تیرا بھائی وہ میرا بھائی. تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں. تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں. تو نہ ہوتا خدائی کا اشکار نہ ہوتا، شعور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا. وہی خدا اپنے فقاہت و بلاغت والے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. اپنے حبیب کی ہم تو سمجھ کرتے کریں میرے حبیب آپ میرا ذکر کریے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. اے میرے حبیب آپ میرا ذکر کریے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. تو عزادارو خدا نے رسول سے وعدہ لیا ہے کہ اگر آپ نے میرا ذکر کیا تو میں تا قیامت آپ کا ذکر کروں گا. تو عزادارو رسول ہے روئے زمین پہ خدا کا ذکر کرنا شروع کیا، پتھر پڑے خدا کا ذکر ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا خدا کا ذکر کیا، شیر ابو طالب لے گئے خدا کا ذکر کیا. پوری زندگی اپنی رسول نے گزاری صرف خدا کی ذکر کے لیے، پوری زندگی میں خدا کا ذکر کیا. اور اس دنیا میں رحلت فرما گئے. اس کے بعد مولا علی گئے، مولا علی نے بھی اپنی پوری زندگی خدا کی ذکر میں گزار دی. اس کے بعد امام حسن آئے، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی خدا کی ذکر میں گزار دی. اس کے بعد امام حسین آئے، ایک دن میں بھرے گھر کو لٹا ڈالا خدا کے ذکر کے لیے، ایک دن میں بھرے گھر کو لٹا ڈالا خدا کے ذکر کے لیے. خدا نے وعدہ کیا دیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اے حبیب آپ میرا ذکر کریے میں آپ کا ذکر کروں گا. تو بتاؤ رسول خدا اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. مولا علی اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. امام حسن اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. امام حسین اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. 14 معصومین اللہ کا ذکر کیا اس دنیا سے چلے گئے. سب نے اللہ کا ذکر کیا. اب بچا اللہ، اب اس کو چاہیے کہ ان کا ذکر کرے، اب اس کو چاہیے ان کا ذکر. اس نے کہا میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تو بتاؤ اللہ نے ان کے ذکر کرنے کے لیے ایک قوم کو پیدا کیا جس قوم کا نام ہے شیعہ. خدا نے ایک قوم کو پیدا کیا جس کا نام ہے شیعہ جو ان کا ذکر کرتا ہے. تو عزادارو رسول سے خدا نے کیا وعدہ لیا کسی بھی حالت میں تم بس میرا ذکر کرو. تو رسول کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی، رسول نے اللہ کا ذکر کیا، کہیں بھی وہ نہیں ہوئے، ہمارا جگہ اللہ کا ذکر کیا. تو اس عذاب پہ بھی جتنی بھی آج چاہے خدا اس کو رکنے نہیں دے گا، خدا اس کو بڑھتا رہے بڑھاتا رہے گا. تو میرے ذہن میں بات آتی نہیں، پتہ نہیں دشمنان عطا کے ذہنوں میں کون سے پردے لگے ہیں کہ وہ عزادار حسینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ جلوسوں میں بم پھوڑتے ہیں، جلوسوں میں بم پھوڑتے ہیں. پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیسے پردے لگے ہیں کہ وہ جلوسوں میں بم پھوڑ کے عزادار کو مار دیتے ہیں اور مارنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری ختم ہو جائے گی، عزاداری رک جائے گی، عزاداری نہیں ہوگی. لیکن ان بزرگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر ایک عزادار مرتا ہے تو 3 مجلسیں اور ہو جاتی ہیں. اگر عزادار مرتا ہے تو مجلسوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. اس کے بعد یہ کی مجلس ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے 40ویں کی مجلس ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اس کی 80 کی مجلس ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. ان بدعقل میں پتہ نہیں کیسا پردہ لگا ہے، سوچتے ان کو مارے
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले محمد والے محمد. صبح سے احمد راج شہزادی کو پرسہ دے رہے ہیں. اے خدا یہ آپ کا پرسہ قبول کرے. ایک اور نئے سلوات پڑھیے. محمد والے محمد. دور حاضر میں اگر ایک شادی شدہ شخص کسی پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے تو وہ ہے اس کی شریک حیات. انسان اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے لیے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میری بیوی خوش رہے. انسان اپنی بیوی کے لیے اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی بہن کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اپنی بیوی کے لیے اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اپنی شریک حیات کو بتاتا ہے, اپنی ہر بڑی سی بڑی بات اپنی شریک حیات کو بتاتا ہے. اور شریک حیات کو محرم راز بھی کیا کہا گیا ہے, کیوں نہ کہا گئے. وہ بیوی اس شوہر کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی, اس شوہر کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی. تو ذرا تصور کریے اس دور حاضر میں ایک عام شخص اپنی بیوی پہ بھروسہ کرتا ہے, اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ کرتا ہے, لیکن کیا کہنا اس مظلوم امام کا کہ جن کو انہیں کی بیوی نے زہر دیا. کیا گزری ہوگی امام کے دل پہ, کیا گزری ہوگی امام کے دل پہ کہ جن کو انہیں کی بیوی نے زہر دیا. ہاتھ ادھرو, امام کو زہر دے دیا گیا, امام کو زہر دیا گیا. امام الٹی کر رہے ہیں, تخت میں بات جگر کے ٹکڑے آ گئے. امام اپنی شریک حیات ام فروا کہتے ہیں, ام فروا میری بہن زینب کو بلا دو. اے ام فروا میری بہن زینب کو بلا دو. ام فروا قاسم کو بلاتی ہیں, اے بیٹا قاسم جا پھوپھی اماں کو بلا لا. قاسم کہتے ہیں اے اماں پھوپھی سے جا کے میں کیا کہوں گا, اے اماں پھوپھی سے جا کے میں کیا کہوں گا. ام فروا کہتی ہے قاسم تجھے پھوپھی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتاؤ بس ام فروا قاسم کے پاس کو بھی گھیرتی ہیں, سر میں ہاتھ ڈالتی ہیں, دامدیرے بانچ کرتی ہیں, ننگے پیر کرتی ہیں اور زینب کے گھر بھیج دیتی ہیں اور کہتے ہیں قاسم اگر زینب کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ کہنا مت, جب زینب فارغ ہو جائے تب کہنا. قاسم جاتے ہیں, ڈیوڑی پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں. شہزادی نماز شب پڑھ رہی ہے, نماز شب پڑھ کے آگے دروازہ کھولتی ہے, کیا دیکھتی ہے بھیا حسن کا مرسل قاسم ڈیوڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. قاسم کو اٹھاتی ہے, علی کی نازنی زینب کو پتا چل گیا, کچھ نہ پوچھتی ہے نہ کہتی ہے, ننگے پیر بھیا حسن کے گھر کی طرف دوڑتی ہے. ادھر مولا حسن کو ہاتھ لگتی ہے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. ام فروا سے کہتے ہیں ام فروا اس سچ کو ہٹا دو جس میں میرے باپ کا ٹکڑے گرے ہیں. میں کہوں گا مولا حسن آپ کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کی بہن آپ کے جگر کے پاس ٹکڑے دے کے ذرا کربلا کا وہ منظر یاد کریے. بہن ہے سامنے بھائی کا گلا شمرے ملعون ان خنجر سے ذبح کر رہا ہے. شہزادی آتی ہے مولا حسن کے پاس, مولا حسن سے گفتگو ہوتی ہے, بتا دو تھوڑی سی بات انشاءاللہ زینب تمام. مولا حسن سے گفتگو ہوتی ہے, مولا حسن اس دنیا سے ریلے فرما جاتے ہیں. مولا حسن کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے, شان و شوکت سے مولا حسن کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے. امام حسن جنازہ تیار کرتے ہیں, مولا حسن کو غسل بھی دیا جاتا ہے. میں کہوں گا مولا حسن آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کی میت صحیح لوٹائی گئی. ذرا کربلا کا میدان میں دیکھیے, حسین ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے. ایک بیٹا ہے پابند رسن ہے, باپ کی میت پڑی ہوئی ہے, دیکھتے ہوئے جا رہا ہے. میت گھر سے نکلی, قبر نبی کی طرف گئی. امام حسن کی یہ خواہش تھی کہ مجھے نانا کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. میت چلی, ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی کہ ہم حسن کے جنازے کو یہاں میں نہیں دفن ہونے دیں گے. بس غازی کو چلا لایا, ہاتھوں میں آن میں ڈالی, تلوار نکالنا چاہا. حسین نے کہا بھائی غازی تم کو کربلا کے لیے بابا نے مانگا ہے. تاریخ کا وہی جنازہ ہے
زینب کو حسن کا غصہ دیتے ہیں. میں کہوں گی اے شہزادی اپنے بھیا حسن کا غصہ قبول کر لیجیے. کوئی تماچا مارنے والا نہیں ہوگا, کوئی درے چھیننے والا نہیں ہے, کوئی تازیانہ لگانے والا نہیں ہے. اپنے بھیا حسن کا غصہ قبول کر لیجیے. آزادارو, کسی نے تازیانے نہیں مارے, کسی نے درے نہیں لگائے, کسی نے تماچے نہیں مارے, سب نے شہزادی کو رونے دیا. لیکن کربلا کا وہ منظر, ننھی سکینہ بابا پہ رو رہی ہے, شم تماچے پہ تماچے مارے جا رہا ہے. سکینہ پوچھی ہے شم بتا دے میری خطا کیا ہے. شم کہتا تیری کوئی خطا نہیں ہے. شہزادی کہتی تب تو مجھے تماچے کیوں مار رہا ہے. شم کہہ رہا ہے اے سکینہ میں تمہیں اس لیے تماچے مار رہا ہوں تاکہ تجھے پتا چل جائے تیرا حسین, تیرا بابا حسین شہید کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.